बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एनबी न्यूज़ की तरफ से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज साहब आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, कहते हैं कि तकब्बुर, गुस्सा और ज़िद ये अक्ल इंसानी के इंतहाई बड़े और ख़तरनाक दुश्मन हैं, और इनमें से एक या दो मर्ज़ भी किसी को लाहक हों तो कहीं ना कहीं से निजात जो है वो मुमकिन होती है। अगर किसी को ये तीनों ही अमराज लाहक हो जाएं तो फिर उसी के बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रहती। तो नाजरीन, इस वक्त जो इमरान खान की सूरत हाल है उसका अगर हम बगौर जायज़ा लें तो हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान जो है इन तीनों ही अमराज का शिकार हैं। यानी इमरान खान ने को जब ये तीनों अमराज लाहक हुए हैं तो तब से उसने खुद से बढ़कर किसी को भी कुछ नहीं समझा। यानी सबको उसने गलत समझा और खुद जाके हता के दरबारों पे जाके, दरगाहों पे जाके माथे टेके, लेकिन दूसरों को शिर्क का दर्स देते रहे। तो नाजरीन, बहरहाल इस वक्त ये हमारा मौजू नहीं है, बात से बात निकली तो मैंने की। तो अगर किसी को जिद, गुस्से और तकब्बुर का मर्ज लाहक हो तो उसके लिए निजात का कोई रास्ता मुमकिन नहीं। नाजरीन, अगर इमरान खान इन तीनों ही अमराज में मुब्तला ना होते तो गुज़िश्ता रोज़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिचुएशन क्रिएट हुई वो इस तरह सिचुएशन क्रिएट ना होती, और इमरान खान के पास बचने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन एक अना थी कि उसके आगे एक बहुत बड़ी दीवार बन के खड़ी हो गई। ताहम नाजरीन, इंतहाई अहम ज़राए का कहना है कि जो इमरान खान की कानूनी टीम थी जिससे उन्होंने मुशावरत की और मुशावरत के बाद जो उन्होंने जवाब तैयार किया था, उस मुशावरती टीम ने भी इमरान खान को मना किया कि आपने माफ़ी नहीं मांगनी, और गैर मशरूत माफ़ी, अनकंडीशनल अपोलोजाइज अगर करेंगे या गैर मशरूत माफ़ी अगर आप मांगते हैं तो उसके बाद ये गारंटी नहीं है कि अदालत आपको सज़ा से आज़ाद कर दे। यानी उनको फिर माजी के जो वाक़यात हुए हैं वो भी बताए गए और उसके बाद उसको समझाया गया कि हम केस लड़ेंगे क्योंकि हमारा केस मजबूत है। इमरान खान को ये बताया गया था ये केस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस नहीं है, ये डेफिमेशन का अपना जो है वो केस है, और डेफिमेशन का केस कभी कंटेम्प्ट नहीं हुआ करता, तो इसलिए अदालत फर्द जुर्म के मरहले तक नहीं पहुंचेगी। और गुज़िश्ता रोज़ जब सूरत हाल इस हद तक पहुंच गई तो उसके बाद भी इमरान खान को एक तसल्ली दी गई कि अदालत कंटेम्प्ट तक या अदालत जो है वो फर्द जुर्म आयद करने के मरहले तक नहीं पहुंच सकेगी, और ये मरहला उससे पहले ही ख़त्म हो सकता है। तो नाज़रीन, उससे पहले अगर ये मरहला ख़त्म हो सकता है तो फिर उसकी एक ही वजह है कि इमरान खान बिफोर द डेट जाके अनकंडीशनल माफ़ी मांगे और ख़ुद को अदालत के रहम व करम पे छोड़ दे। तो उसके अलावा और कोई ना रास्ता है ना कोई उम्मीद है। लेकिन जैसा कि गुज़िश्ता रोज़ आपने सुना कि अदालत ने खुला वाज़े अल्फाज में कहा कि हमारी मातहत अदलिया, हमारी जो ज़िले जुडिशल सिस्टम है वो हमारी रेड लाइन है। तो हम अगर कोई रेड लाइन क्रॉस करे ये मुमकिन नहीं है कि उसको छोड़ दिया जाए। और नाज़रीन, हैरत की बात ये भी है कि इमरान खान ने जो जवाब दाखिल करवाया था उसमें जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसमें अगर एक मतलब क्या होता अगर एक कंडीशनल माफ़ी की बात, अनकंडीशनल माफ़ी की बात कर ली जाती, कुछ नहीं हो सकता था। माफ़ी ही तो थी, लेकिन क्या था कि इससे इमरान खान के सियासी बयानिए को चोट पहुंचती, सियासी बयानिए को नुकसान पहुंचता, क्योंकि इससे पहले वो एक मादर पिदर आज़ाद बयानिया उन्होंने अपनाया हुआ था, और जहां से आते थे जिसको आते थे उसको गाली दो, उसको लपेटो, उसको सुनाओ, उसको गद्दार, उसको मुल्क दुश्मन, उसको चोर, उसको डाकू, उसको बदमाश, जबकि ये सारी खूबियां खुद इमरान खान के अपने अंदर में मौजूद थी। होना तो ये चाहिए था कि इमरान खान अपनी इस्लाह करते कि मुझे इक़्तिदार से क्यों हटाया गया, इस्लाह करते कि दौरान इक़्तिदार उनसे कहाँ कहाँ गलती हुई, इस्लाह वो कल बात कर रहे थे कि जो अपना मुफाहमत की जो सियासत है वो शिर्क है। तो मुफाहमत की सियासत अगर शिर्क है तो फिर सबसे बड़े मुशरिक तो आप हैं कि जिनके हाथ पे जो है वो दस्ते फैज़ था, और दस्ते फैज़ से आप तो हर हद पार कर गए शिर्क की। यहाँ तक कि आपने एक डमी हुकूमत तक
ایک جعلی حکومت تک بنا ڈالی، جعلی ووٹوں سے، جعلی حکومت، اور سب کچھ پھر کیا ہوا کہ ملک کا تہس نہس کر کے آپ نے رکھ دیا۔ تو یہ موقع تھا عمران خان کے پاس کہ وہ اپنی اصلاح کرتے اور اپنے معاملات کو ٹھیک کرتے اور اپنی پارٹی پالیسی کی جو گائیڈ لائن ہے یا اس کی جو پارٹی پالیسی ہے اس کو ریویو کرتے، اس کو ٹھیک کرتے، لیکن عمران خان نے کہا نہیں، جو مجھے چھوڑ کر گئے ہیں وہ غدار ہیں، وہ لوٹے ہیں، وہ سب سے بڑے ایسے ہیں ویسے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر کی صورتحال میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اندرونی طور پر پی ٹی آئی شدید انتشار کا شکار ہے، اور اس وقت بہت زیادہ جو ان کی کنڈیشن ہے وہ ہر گزرتے پل کے ساتھ خراب ہوتی جا رہی ہے، ان کی صفوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے۔ اور جس طرح گزشتہ روز جو ہے وہ ایک رکن قومی اسمبلی نے جا کے عدالت سے کہا کہ انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے، تو اسی طرح نصف درجن سے زائد مزید اراکین قومی اسمبلی پی ٹی آئی کے وہ بھی عنقریب عدالت سے رجوع کرنے والے ہیں، اور وہ بھی عدالت سے یہی استدعا کریں گے کہ انہوں نے استعفیٰ دیا نہیں ہے، ان سے استعفیٰ لیا گیا ہے۔ تو ناظرین پہلے ایک فارمولہ آیا تھا، اور اب بھی جو ہے وہ فارمولہ کہیں نہ کہیں ڈسکشن میں ہے کہ مائنس عمران۔ یہ مائنس عمران کا جو فارمولہ تھا یہ بیسیکلی پارلیمنٹ میں تھا، یعنی جب عمران خان وزیر اعظم تھے تب یہ فارمولہ دیا گیا تھا کہ مائنس عمران اگر پی ٹی آئی کو برداشت کیا جا سکے تو پھر پارلیمنٹ میں ایک فرینڈلی ایٹماسفیئر بنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ عمران خان مائنس عمران خان کی اب بات نہیں ہو رہی، اب مائنس پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے۔ اب مائنس عمران خان تک کی بات ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بندہ مینیج بھی کر لیتا، اور ویسے بھی اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے، عمران خان معافی نہیں مانگتے اور عمران خان نااہل ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد پارٹی کی قیادت کون سنبھالے گا؟ اور اس کے بعد اگر سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن چلا جاتا ہے اور پارٹی ہی کالعدم قرار دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد کی سچویشن کیا بنتی ہے؟ یہ بہت ہی عجیب منظرنامہ ہوگا۔ تو کیونکہ عمران خان کا کوئی جانشین بھی نہیں ہے اور سیاسی جانشین بھی نہیں ہے، تو بہرحال ایک عام طور پہ ایک رائے پائی جا رہی ہے کہ عمران خان کو اس وقت تک جس نے مروایا ہے ان میں سب سے بڑا ہاتھ جو ہے وہ فواد چودھری کا ہے۔ فواد چودھری نے بالکل عمران خان کا حشر نشر کر دیا ہے، اور عمران خان کو یعنی پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑا کر دیا ہے، جس طرح میں اکثر پہلے کہتا تھا۔ تو ناظرین اس وقت صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے، اور معاملہ اب یہ نہیں ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ہے نیا وہ کون ہوگا، یا نئے چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی کا معاملہ کیا ہوگا۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے بچایا جائے، کیا مفاہمت کی سیاست کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اگر عمران خان مفاہمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کی سیاست ختم ہوتی ہے، اور اگر مفاہمت کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو پھر ان کے لیے جیل ہے، اور اگر جیل جاتے ہیں تو جیل کی سختیاں ان سے برداشت نہیں ہوں گی۔ اور یہ بھی چیز آپ جو ہے اس چیز کا بھی موازنہ کیا جا رہا ہے کہ جو عمران خان کا بیانیہ ہے اس میں اور شہباز گل کے بیانیے میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہے۔ یہ بہت حیران کن بات ہے، یعنی دونوں کا اسکرپٹ اگر آپ چیک کریں تو دونوں کا اسکرپٹ ایک ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عمران خان مائنس عمران خان کی جو بات تھی وہ پہلے کی بات تھی، اب مائنس پی ٹی آئی کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پی ٹی آئی ہی ہے جس نے اس ملک میں بدترین اور بیہودہ ترین سیاست کی بنیاد ڈالی اور کارکنوں کی بیہودہ ترین تربیت کی، اور اس کا اظہار گزشتہ روز چیف جسٹس عطا من اللہ نے کیا کہ اگر آپ اپنے کارکنوں کی تربیت صحیح کرتے اور ان کو اشتعال نہ دلاتے تو پھر جو مدینہ منورہ میں واقعہ ہوا وہ پیش نہ آتا۔ اس وقت میں نے جیسا کہ کہا کہ مائنس پی ٹی آئی سے بھی بات آگے نکل گئی ہے، کیونکہ مائنس پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی وہ چیز بن چکی ہے جس نے اس ملک میں شرافت کو ختم کیا، جس نے اس ملک میں شرافت کی سیاست کو ختم کیا، جس نے اس ملک میں بدتمیزی کی سیاست کو جنم دیا، جس نے اس ملک میں بد تہذیبی کی سیاست کو جنم دیا، جس نے سیاست میں ایک بیہودہ الفاظات اور القابات کے نوازے جانے کو کوئی اس کو مطلب کوئی برا نہیں سمجھا جاتا، یعنی ایک ایسی سیاست کی بنیاد ڈالی، ایک ایسی سیاست کو وجود دیا
کہ جو اب آنے والی چند دہائیوں تک سیاست اسی کے گرد گھومتی رہے گی، یعنی ہمارا ملک اسی کے گرد گھومتا رہے گا۔ یہ وہی شخص ہے کہ پورا ملک ڈوب رہا تھا سیلاب میں، لیکن اس شخص کو فیضیاب ہونے کی ضرورت تھی۔ اس شخص کو فیضیاب ہونے کے لیے یہ شخص ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور اس چیز کا اس کو اندازہ بھی تھا کہ کہیں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بڑے بڑے جلسے کر کے، اور اس کے کیس کی سماعت سے پہلے وہ بڑے بڑے جلسے کر کے عدالت کو پریشرائز کرنا چاہ رہے تھے کہ میں بہت بڑا مقبول لیڈر ہوں تو میرے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب جو ہونا ہے وہ زیادہ دور نہیں ہے، اب 22 سپٹمبر کو زیادہ دور نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر بھی عدالت نے عمران خان کو رعایت دی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان کو 1 ہفتے کی مہلت دی جاتی اور 1 ہفتے کے بعد فرد جرم عائد کر دی جاتی، لیکن یہاں بھی عمران خان کو لمبا ٹائم دیا گیا، 2 ہفتوں کی مہلت دی گئی، اور اس کے باوجود عدالت بار بار لکمیں دیتی رہی کہ حامد علی خان صاحب، آپ کے عمران خان صاحب کا یا آپ کی کلائنٹ کا بات کنڈکٹ کی ہے، لیکن وہ بالکل معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور بالآخر وہی ہوا جو ہے وہ کہ عدالت کی جو سماعت کے آخری چند لمحوں میں ہوا کہ جب عمران خان نے کھڑے ہو کر کہا کہ چیف صاحب سر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، تو جس پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا کہنا ہے وہ آپ کے وکلا کے اسے سن لیا ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔